حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہوتی ہے اسلام کے اندر، اس کی کیا ایکسلنس ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہمیں بنانا چاہیے؟ اور اس کے حوالے سے آپ ذرا ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، حافظ قرآن کی اگر ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں، اور حافظ قرآن سے ابھی یہاں ہماری مراد ایسا شخص ہے جس نے مکمل پارہ یا مکمل سپارے جو ہیں الحمد سے لے کے والناس تک حفظ کیے ہوئے، یاد کیے ہوئے، تو اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی بالکل واضح اور بالکل کلیئر انداز میں بیان فرما دی ہے۔ آپ علیہ صد السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جو حافظ قرآن بنتا ہے نا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھاری ہوگی۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ آج جب سورج جب چمکتا ہے تو کسی کی آنکھ اس طرف دیکھ نہیں سکتی، لیکن جب وہ تاج اس کے سر سجے گا نا تو سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے حافظ قرآن کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور بھی اس کے کئی فضائل ہیں، لیکن جہاں تک ہم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ حافظ قرآن بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، تو بالکل بنانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ قرآن یاد ہونا اور قرآن حفظ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ اب اس میں یہ بات کہ اگر فقہی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ لازم اور ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہمارے علماء نے حکم بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اب فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول کے اوپر وہ چیز اوبلیگیٹری نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر ماسس کے اندر کوئی ایک دو افراد بھی، ایک سوسائٹی کے اندر چند افراد بھی اس کو فلفل کر لیں، اس ڈیوٹی کو، اوبلیگیشن کو، تو اٹس اوکے، اس میں پھر ان کی مواخذہ نہیں ہوتا، وہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے اگر حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے تو فرض کفایہ کی حیثیت میں وہ ایک عوام پر، سوسائٹی کے اوپر لازم ہوگی، اور انڈیویجول کے اوپر بہرحال ہر انڈیویجول کے اوپر وہ لازم نہیں ہے۔